عصمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح برہمن کا پورا سماج اس وقت یوگی کے خلاف ہو چکا ہے یو پی میں، وہیں پر بنگلور کی ایک دلہے کو حیدرآباد کی ایک دلہن کس طرح نکاح کے بعد دھوکہ دیتی ہے، اور ایک بار پھر بے وقوفی کا اظہار کیا ہے ٹی وی اینکر اور اپنے آپ کو صحافی کہنے والا ارنب گوسوامی۔ شرمندگی اٹھانی پڑی ہے پوری دنیا کے سامنے۔ سعودی عرب کیا واقعی میں ہندو پاک کے مابین ثالثی کی پیشکش کیا ہے؟ کشمیر سے آ رہی ایک ویڈیو کس طرح ناانصافی کی بات کرتی ہے اور کس طرح اس سے وہ شواہد ملتے ہیں، یہ خبر بھی دکھاؤں گا۔ تو قومی کمیشن برائے اقلیتی تعلیمی ادارے کی کارکردگی میں کس قدر گراوٹ آئی ہے مودی حکومت کے بعد، سونو سود کا کیا تازہ ٹویٹ آیا ہے، بحر مردار کے قریب جھیل کا رنگ خون جیسا کیوں ہو گیا، یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ آئیے بات کرتے ہیں سب سے پہلے برہمن سماج جو یوگی کے خلاف ہو چکا ہے۔ مظفر نگر میں جی آئی سی میدان پر گزشتہ 5 ستمبر کو منعقد ہوئی کسان مہا پنچایت کے بعد ہزاروں برہمن متحد ہو گئے ہیں اور اتر پردیش میں برسر اقتدار بی جے پی حکومت پر سرد مہری ظاہر کرنے اور استحصال کا الزام عائد کرنا شروع کر دیا ہے۔ یعنی اگر یہ کہا جائے کہ کسان کے بعد اب برہمن سماج بھی یو پی کے خلاف ہو چکا ہے یا یوگی کے خلاف ہو چکا ہے، تو پھر اس کے لیے یہ جو جلسہ منعقد ہوا ہے مظفر نگر میں، یہ اس کی تازہ مثال ہے۔ یہ سمیلن سماجوادی پارٹی لیڈر راکیش شرما نے منعقد کیا تھا اور اسے برہم مہا کمبھ کا نام دیا گیا۔ سمیلن میں سماج کے لوگوں کی زبردست بھیڑ جمع ہوئی۔ سڑکوں پر آج بھی گاڑیوں اور پیدل آنے والے لوگوں کی لمبی قطاروں نے جام کی حالت پیدا کر دیا تھا۔ اس سمیلن میں سیاسی سطح پر برہمن سماج کو نظر انداز کرنے کو لے کر اتحاد کے ساتھ جدوجہد کرنے کا عزم بھی ظاہر کیا گیا ہے، ساتھ ہی سیاسی شراکت داری کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے۔ مقررین نے بی جے پی پر برہمنوں کو نظر انداز کرنے اور ان کا استحصال کیے جانے کی ایشوز کو زور دیا، اور سمیلن میں امڑی بھیڑ کی وجہ سے شہر میں برہم کمبھ جیسا نظارہ دیکھنے کو ملا۔ آریہ سماج روڈ اور مہاویر چوک پر بھگوان پرشورام کا پیلے رنگ کا پرچم لہرایا جا رہا تھا اور اپنی گاڑیوں اور ٹریکٹر ٹرالیوں سے برہمن سماج کے ہزاروں لوگ اس سمیلن میں شامل ہونے کے لیے پہنچے تھے۔ سمیلن میں مہمان خصوصی کی شکل میں سابق اسمبلی اسپیکر اور سابق وزیر ماتا پرساد پانڈے، سابق وزیر اور سماج پارٹی کے قومی سیکریٹری اور ترجمان ابھیشیک مشرا، راکیش شرما اور سماج کے دیگر معزز لوگوں نے مہمانوں کو پگڑی اور شال دے کر اعزاز سے بخشا۔ ویکف ناظرین گرامی، لمبی رپورٹ ہے، لیکن اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت پوری طرح سے جہاں کسان یوگی حکومت کے خلاف ہو چکا ہے، اور لگاتار ایسے کچھ علاقوں میں اس وقت بی جے پی کے لیڈروں کا جانا مشکل ہو چکا ہے، داخل ہونا مشکل ہو چکا ہے، اسی طرح برہمن سماج بھی اس وقت یوگی حکومت کے خلاف آ چکا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر دلت برادری تو ویسے ہی ناراض ہے، اقلیت کے بہت بڑے سماج وہ بھی ویسے یوگی حکومت سے ناراض ہے، بے روزگار طبقہ جہاں ناراض ہے تو وہیں پر طلباء و طالبات کا ایک بہت بڑا ناراض ہے، اور اب برہمن سماج بھی یوگی کے خلاف ناراضگی ظاہر کرنا لگا ہے۔ تو اس سے ظاہر سی بات ہے کہ اس کا زیادہ سے زیادہ اثر آگے آنے والے اسمبلی انتخابات پر ضرور پڑے گا۔ ناظرین گرامی، حیدرآباد کی ایک دلہن نے بنگلور کے ایک دلہے کو دھوکہ دیا ہے۔
اور وہ بھی عجیب و غریب دھوکہ ہے۔ جی ہاں، UNA کے حوالے سے آ رہی یہ خبر ہے، شادی کے فوری بعد دلہن مہر کی رقم اور طلائی زیورات لے کر فرار ہو گئی۔ یہ عجیب و غریب واقعہ حیدرآباد کے پرانے شہر میں پیش آیا۔ بنگلورو کے رہنے والے محمد الیاس نے یہاں میڈیا کو بتایا کہ روز وٹے پلی علاقے کے ایک گھر میں ان کا مقامی لڑکی سے نکاح پڑھایا گیا، جس کے بعد دلہن بیوٹی پارلر جانے کے بہانے مہر کی رقم 50,000 روپے اور 1,75,000 کے طلائی زیورات لے کر فرار ہو گئی۔ دلہے نے الزام لگایا کہ دلہن کو فرار کروانے میں گھر کے افراد نے مدد کی ہے۔ شادی کے فوری بعد دلہن کے فرار ہو جانے پر دلہا سکتے میں آ گیا ہے۔ دلہے نے میڈیا کو بتایا کہ نکاح کے بعد زبردستی طور پر لڑکی پارلر کو گئی۔ اس نے کہا کہ نکاح سے پہلے اس نے 2 لاکھ روپے کا سامان لڑکی کے گھر بھی دلوایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ قاضی کو 5,000 روپے بھی دیے تھے، نہ قاضی کو 5,000 روپے دینا فائدہ ہوا، نہ لڑکی کے گھر میں 2 لاکھ روپے کا سامان لانا فائدہ ہوا، اور نہ ہی طلائی زیورات اور مہر کی رقم، سارا کچھ لے کر کے رفو چکر ہو گئی ہے دلہن۔ اس لیے یہ لوگ جو چھپ چھپائے جو ہے نکاح کرواتے ہیں الگ انداز میں، ان لوگوں کو جو ہے یہ تمام چیزیں صاف طور پر واضح کر لیں کہ جو ہے تمام دلہن ویسی دلہنیں نہیں ہوتی جس طرح آپ دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہاں آپ کو دھوکہ بھی مل سکتا ہے، اور بنگلور کے نوجوان کو بیچارے کو یہ دھوکہ ہوا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، یہ واقعہ اور یہ ثانیہ بیان کر کے لوگ جو ہے جہاں پر جو ہے مسکراہٹیں بھی بکھیر رہے ہیں، وہیں پر شاطر دلہنیں اور ان کے گھر والے کس انداز میں دلہوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اس کو لے کر کے بھی تشویش پائی جا رہی ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آئیے، آپ ارنب گوسوامی کو تو جانتے ہی ہیں، یہ بدنام زمانہ صحافی ہے۔ جی ہاں، جھوٹ بولنا، من گھڑت خبریں سنانا آج کل بالخصوص بھارتی میڈیا کا ایک شیوا بن چکا ہے۔ یہ کہنا بہت ہی آسان ہو چکا ہے، اس وجہ سے کہ آئے دن کچھ نہ کچھ بھارتی میڈیا کی کچھ شرارتیں یا جھوٹ نکل کر کے وہ سامنے آ ہی جاتی ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ ارنب گوسوامی میڈیا کے سب سے متنازع، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ ایک قسم کے اس وقت جو ہے وہ مذاقیہ اینکر بن چکے ہیں، تو مبالغہ آرائی نہیں ہوگی۔ ریپبلک ٹی وی سے منسلک اینکر پرسن اپنی شعلہ بیانی کے لیے تو مشہور ہے ہی، لیکن وہ شعلہ بیانی میں بھی پتہ نہیں کیا کچھ کہے جاتے ہیں، انہیں خود پتہ نہیں ہوتا۔ لیکن اکثر اوقات ان کے شو میں مچنے والا واویلا سوشل میڈیا صارفین کے لیے تنقید و مزاح کا مواد فراہم کرتا ہے۔ حال ہی میں ان کی ایک نئی ویڈیو وائرل ہوئی، وہ ویڈیو تو ہم جو ہے کاپی رائٹ کے چلتے نہیں دکھا سکتے، لیکن اس کی تفصیلات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ذرائع کی غلط خبر پر شرمندگی اٹھانی پڑی۔ یہ واقعہ ہے 15 ستمبر کا، جب ارنب نے اپنے پروگرام دی ڈیبیٹ میں دعویٰ کیا کہ ان کے پاس ایک ایکسکلوزیو خبر ہے۔ اس شو پر انہوں نے پاکستان کا موقف جاننے کے لیے حکمراں جماعت تحریک انصاف کے بانی رکن اور ترجمان عبدالصمد یعقوب کو مدعو کر رکھا تھا، اور اس کو آپ دیکھ بھی رہے ہیں اس وقت جو ہے میرے جو دائیں جانب ہیں، تاہم انہیں بولنے کا کم ہی موقع ملا۔ ارنب گوسوامی نے اپنے اس پروگرام میں دعویٰ کیا کہ ان کے پاس باوثوق ذرائع سے اطلاعات ہیں کہ پاکستان کی ISI کے اہلکار کابل کے سرینا ہوٹل کی 5ویں منزل پر رکے ہوئے ہیں، اور اس انکشاف کے بعد انہوں نے متعدد بار اپنے دعووں کو دہرایا، اور یہاں تک کہا کہ انہوں نے کون سا کھانا آرڈر کیا ہے وہ اس کا بھی ان کو پتہ ہے، اور پاکستانی مہمان کو زیر تاب لانے کے لیے انہیں چیلنج بھی کیا۔ میرے ذرائع کی فکر نہ کریں، اگر آپ چاہیں تو میں ان کے کمرہ نمبر بھی بتا سکتا ہوں، اور انہوں نے کھانے میں کیا کھایا یہ بھی بتا سکتا ہوں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، اس روز تو بات آئی گئی ہو گئی، تاہم اگلے پروگرام پر عبدالصمد یعقوب واپس آئے اور ارنب کے دعووں کو دہرایا۔ آپ نے یہی کہا تھا نا کہ ISI کے اہلکار سرینا ہوٹل کی 5ویں منزل پر رکے ہیں۔ میرے ذرائع کے مطابق کابل کے سرینا ہوٹل کی صرف 2 منزلیں ہیں، تیسری، چوتھی اور 5ویں منزل ہے ہی نہیں ہے، اور اس ہوٹل کا حقیقی جو تصویر ہے ناظرین گرامی آپ اس وقت اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہوں گے، اور آپ خود جو ہے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے کتنے فلور ہیں، یعنی اس کی کتنی منزلیں ہیں۔ ایک تو گراؤنڈ فلور ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کے بعد فرسٹ اور سیکنڈ، اور اس ٹی وی اینکر نے بے وقوفی کی انتہا کر کے اس کو 5 جو ہے فلور کا بتایا، اور 5ویں فلور میں تو ظاہر سی بات ہے کہ جو یہ جھوٹ تھا، من گھڑت خبر سنائی جا رہی تھی ISI کو یا پھر پاکستان کے حوالے سے۔ اس سن کر ایک لمحے کے لیے ارنب کا رنگ مان پڑا اور چہرے پر شکن نمودار ہوئی، پھر ان کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئے، انہوں نے بات ٹالنے کی کوشش کی،
لیکن جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا، اور ان دونوں پروگراموں سے لیے گئے ویڈیو کلپ جنگل کی آگ کی طرح اس وقت سوشل میڈیا پر پھیل رہے ہیں، اور اس صحافی کی جو اپنے آپ کو مانتا ہے، اب ہے بھی نہیں یہ الگ بات ہے، وہ جو ہے اس وقت اس کی کرکری ہو چکی ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، اس وجہ سے ہی اس وقت جو ہے بھارتی میڈیا کو انٹرنیشنل میڈیا میں بہت زیادہ اہمیت بھی نہیں دی جا رہی ہے، اس طرح کی جو ہے من گھڑت خبریں سنانے کی وجہ سے۔ اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا تھا کہ 2 چینلوں نے کس طرح سے جو ہے ایک گیم کی ویڈیو کو دکھا کر کے پنجشیر میں پاکستان کا سپورٹ لے کر کے جو ہے حملہ کیے جانے کی بات کہی جا رہی تھی۔ اب یہ ایک اور میڈیا کی کارستانی ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا میں بھارتی میڈیا کی بدنامی ہو رہی ہے۔ ناظرین آئیے بات کرتے ہیں سعودی عرب کیا واقعی میں بھارت اور پاکستان کے مابین ثالثی کرنے کا جو ہے انہوں نے بات توجہ دینے کی بات کہی ہے یا پھر ثالثی کرنے کی بات کہی؟ دراصل یہ خبر دی ہندو کے حوالے سے آ رہی ہے، جس کو مختلف اخبارات نے بھی شائع کیا۔ نئی دہلی دورے پر آئے سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان السعود نے کہا ہے کہ بھارت اور پاکستان کے مابین بات چیت کے ذریعے مسائل کو مستقل طور پر حل کرنے کے لیے توجہ دیا جانا چاہیے۔ دی ہندو اخبار کی ایک رپورٹ کے مطابق سعودی وزیر خارجہ کے بھارت کے پہلے دورے کے دوران دونوں ممالک کے دوران ہونے والے مذاکرات میں افغانستان کے مستقبل پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ انہوں نے بھارت میں سرمایہ کاری کے منصوبوں کے بارے میں بھی بات کی۔ تاہم سال 2019 میں بھارت میں 100 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کا سعودی عرب کا وعدہ ابھی تک پورا بھی نہیں ہو پایا ہے۔ ناظرین وزیر خارجہ سعود نے بھارت اور پاکستان کے مابین سعودی عرب کی طرف سے ثالثی کی بھی پیشکش کی ہے، یہ بات دی ہندو نے لکھا ہے۔ افغانستان کے مسائل پر جب ان سے پوچھا گیا کہ وزیر خارجہ ایس جے شنکر سے آپ کے افغانستان پر بات ہوئی، لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں نہ تو سعودی عرب اور نہ ہی بھارت کی کابل میں کوئی سفارتی موجودگی ہے، اور نہ ہی طالبان حکومت کے ساتھ کوئی باضابطہ مذاکرات ہو رہے ہیں، ایسے میں دونوں ملک کس طرح سے اس مسئلے پر تعاون کریں گے؟ اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ افغانستان کے مسئلے پر میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی تشویش استحکام کے بارے میں ہے، ہماری دوسری بڑی تشویش سیکورٹی کے بارے میں ہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ دہشت گردی افغانستان کی سرزمین سے دوسرے ممالک میں پھیل جائے، اور اس سلسلے میں افغانستان کی موجودہ قیادت طالبان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اچھے فیصلے کریں، اچھی حکومت چلائیں اور سب کو ساتھ لے کر چلیں، اور استحکام اور سلامتی اور خوشحالی کی راہ پر آگے بڑھیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، اس درمیان میں ہی ان سے جو ہے جموں کشمیر کے سلسلے میں بھی بات ہوئی، تو جو ہے ہندوستانی مسلمانوں کی صورتحال اور فرقہ وارانہ تشدد جیسے مسائل پر بیان دیا تھا۔ کیا اس بارے میں بھارت سرکار سے کوئی بات چیت ہوئی؟ تو سعودی وزیر خارجہ نے کہا کہ ہمارے نقطہ نظر سے تمام گھریلو مسائل ہیں جن پر ہندوستان کے عوام اور حکومت ہند کو فیصلہ کرنا ہے۔ ہم اس سلسلے میں حکومت ہند کے کسی بھی پہل کا ہمیشہ حمایت کریں گے، لیکن ہمارے نظریے سے بھارت کے گھریلو مسائل ہیں۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے جو ہے ثالثی کی پیش کرتے ہوئے وہ جو ہے کشمیر کے مسئلے کو گھریلو مسائل کہہ کر کے اس کو اگنور کرنے کی کوشش کی سعودی عرب کی جانب سے۔ ناظرین گرامی، قومی کمیشن برائے اقلیتی ایک اہم ترین ادارہ مانا جاتا ہے بھارت میں، اور اس کے ماتحت میں بہت ہی اہم امور بھی ہوتے ہیں اور فیصلے لینے کی سخت بھی ہوتی ہے۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ جب سے بھارت میں مودی حکومت آئی ہے، اس ادارے کی کارکردگی میں زبردست گراوٹ دیکھنے کو مل رہی ہے، جس کی وجہ سے پورے بھارتیہ مسلمانوں کو نقصان پہنچتا ہے، اور بالخصوص تعلیمی ادارے سے وابستہ اقلیتی کمیونٹی کو۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے دور حکومت میں قومی اقلیتی تعلیمی اداروں کی طرف سے دیے گئے اقلیتی تعلیمی اداروں کے معاملات میں تیزی سے کمی آئی۔ کلکتہ سے شائع ہونے والے ٹیلی گراف اخبار کی رپورٹ کے مطابق اس نیم عدالتی ادارے کے لیے فنڈنگ مرکزی حکومت کی طرف سے ملتی ہے، اور سال 2004 میں قائم کی گئی یہ کمیشن مسلم، عیسائی، سکھ، بدھ، جین اور پارسی کمیونٹی یا ان کمیونٹیز سے وابستہ افراد کے قائم کردہ تعلیمی اداروں کو اقلیتی تعلیمی اداروں کا درجہ دینے کا اختیار رکھتا ہے۔ ریاستی حکومتیں آزادانہ طور پر کسی ادارے کو اقلیت کا درجہ بھی دے سکتی ہیں۔ یہ ان اداروں کو اپنی کمیونٹی کے لیے نصف نشستیں مخصوص کرنے کا حق دیتا ہے، یعنی آپ کو فری کریں گے، یا یہی کمیونٹی کے لوگ اس یونیورسٹی میں یا اس تعلیمی شعبے میں پڑھیں گے۔ اخبار لکھتا ہے کہ مودی حکومت کے آغاز میں اقلیتی تعلیمی ادارے کا درجہ دینے کے معاملے میں نسبتاً کم گراوٹ دیکھی گئی۔ تفصیلات پر اگر نظر کی جائے تو سال 2014 میں 1516، سال 2015 میں
1096, साल 2016 में 1122, साल 2017 में 580, साल 2018 में 289 और साल 2019 में 10 और साल 2020 में 11 तालीमी इदारों को अक़लियत का दर्जा दिया गया है, और साल 2021 में जो रवां साल है उसमें सिर्फ 6 इदारों को ये दर्जा मिला है। तो नाज़रीन गिरामी, कितना बड़ा नुकसान इस वक्त हो रहा है तालीमी शोबे में, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर किसी भी इदारे को अक़लियती इदारा करार दिया जाता है और उस कम्युनिटी से मखसूस किया जाता है, तो फिर वही नशिस्तें, उतनी नशिस्तें मखसूस करने की वजह से उस मखसूस कम्युनिटी को, समाज को या मज़हब को जो है फ़ायदा होता है। लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कहाँ साल 2014 में 1516 और कहाँ साल 2021 में सिर्फ 6 इदारों को ये दर्जा मिला। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जितने भी मैंने यहाँ पर अक़लियती समाज का जो है तस्करा किया, कितना बड़ा नुकसान हुआ है। नाज़रीन गिरामी, आइए अब बात करते हैं सोनू सूद की, जिन्होंने जो है लॉकडाउन में लोगों के लिए मसीहा बनकर के सामने आए, और सोनू सूद इन दिनों परेशानी के दौर से भी गुजर रहे हैं। इनकम टैक्स महकमे ने सोनू सूद पर इनकम टैक्स की चोरी करने का इल्ज़ाम आयद करके जो कुछ हुआ, हंगामा आराई हुई, वो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हम रख चुके हैं। अब ये ख़बर लेने का मकसद ये है कि सोनू सूद ने बहुत देर बाद या कुछ दिनों बाद जो है एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने इन तमाम चीज़ों का जिक्र करने की कोशिश की है। सोनू सूद ने एक लंबा नोट शेयर करते हुए लिखा कि सख्त राहों में भी आसान सफ़र लगता है, हर हिंदुस्तानी की दुआओं का असर लगता है। वो लिखते हैं कि आपको हमेशा अपनी बात रखने की ज़रूरत नहीं होती, वक्त खुद ऐसा करता है। मेरी खुश नसीबी है कि मैं अपनी पूरी ताकत और दिल से मुल्क के लोगों की खिदमत कर सका हूँ। मेरे फाउंडेशन में मौजूद एक एक रुपये ने ज़िंदगी बचाने और ज़रूरतमंदों के लिए काम किया है। बॉलीवुड अदाकार ने अपने ट्वीट में आगे लिखा कि मैंने कई मौक़े पर अपने ऐड देने वाले ब्रांड्स को मेरी फ़ीस अतिया करने को भी कहा है, ताकि कभी पैसे की कमी ना पड़े। मैं कुछ मेहमानों की खातिरदारी करने में मसरूफ़ था, इसलिए पिछले 4 दिनों से आपकी खिदमत के लिए दस्तयाब नहीं था। अब मैं एक बार फिर पूरे खुलूस के साथ आपकी खिदमत में ज़िंदगी भर के लिए वापस आ गया हूँ। कर भला हो भला, इख्तिताम भले का भला, मेरा सफ़र जारी रहेगा। जय हिंद। ये उनके अल्फाज थे जो उन्होंने ट्वीट के ज़रिए से अपने दर्द को रखने की कोशिश की। लेकिन नाज़रीन गिरामी, आप जानते हैं कि किस तरह सियासी दुश्मनी का शिकार हो चुके हैं इस वक्त सोनू सूद, जिनकी लॉकडाउन में मुहाजिरों की और गरीबों की, लाचार लोगों की खिदमत करने की वजह से बहुत ही ज़्यादा पजीराई इनकी हुई थी। नाज़रीन गिरामी, एक तस्वीर इस वक्त आप देख सकते हैं जो स्क्रीन पर बदलेगी। ये जो है बहरे मुर्दार के करीब में एक छोटे से आबी ज़ख़ीरे का रंग अचानक खून होने की वजह से जो है ये इस वक्त तस्वीर वायरल भी हो रही है, और ये मौजू इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस है। दरअसल सोशल मीडिया पर कई सारिफिन की जानिब से शेयर की गई तस्वीर में तालाब के पानी को गहरे सुर्ख रंग में देखा जा सकता है। ताहम पानी के रंग की इस अचानक तब्दीली की वजह ताहाल वाज़ेह नहीं हो सकी। इसराइली अखबार यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक उर्दून की वजारत आबी वसाइल ने हफ्ते को तालाब से पानी के नमूने लिए और मज़ीद टेस्ट के लिए टेक्निकी टीमें रवाना की हैं, ताकि पानी के रंग में तब्दीली की वजह मालूम की जा सके। इन टेस्ट के नतीजे कुछ दिनों में जारी होने की तवक्को है। उर्दून में मकामी अफराद और हुक्काम उस वक्त परेशान हो गए थे जब बहरे मुर्दार के करीब एक छोटे से आबी ज़ख़ीरे का रंग अचानक खून की शक्ल इख्तियार कर गया था। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, क्यों हुआ, क्या हुआ, अभी तक कोई बात सामने नहीं आई है। अलबत्ता जो है इस तस्वीर के वायरल होने के बाद ये ख़बर सुर्खियों में आ गई। नाज़रीन गिरामी, चलते चलते मैं आपको आखिर कश्मीरियों के साथ ये ऐसा क्यों, इस सवाल के साथ ये वीडियो बताना चाहता हूँ। एम्बुलेंस को आप नहीं रोक सकते, बल्कि अगर आपके सामने गाड़ी हो रही तो आप पर ज़रूरी है कि जब एम्बुलेंस आए और उस पर मरीज़ सवार हो तो आप उसको रास्ता दें। लेकिन कश्मीर में कुछ अलग ही देखने को मिलता है। इस वीडियो को सोशल मीडिया में एक सारिफ ने शेयर करते हुए लिखा, वाई डू ओनली कश्मीरीज हैव टू सफ़र। क्यों सिर्फ जो है कश्मीरियों को ही इस तरह से जो है परेशान होना पड़ता है। दरअसल यहाँ फ़ौज ने जो है एक काफ़िला गुज़र रहा था फ़ौजियों का, उस काफ़िले को गुज़रने का रास्ता देने के लिए एम्बुलेंस को रोका गया था, जिसकी वजह से जो है इस वक्त जो फ़ौज जिस तरह से यहाँ के कश्मीरियों के साथ जो सलूक कर रही है, यहाँ तक कि मरीज़ों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। इसको लेकर के जो है ये शेयर करते हुए सवाल उठाया गया है कि आखिर दीगर मकामी लोग और कश्मीरी बाशिंदों के साथ इक्वलिटी या इक्वल राइट्स क्यों नहीं दिया जाता, यकसा हुकूक़ क्यों नहीं दिए जाते, ये कहते हुए इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश की गई है। वह नाज़रीन गिरामी, कुछ अहम तरीन ख़बरें थी। मुझे यहाँ पर इजाज़त, फिर इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई
صحافی کی نگاہوں سے ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،